الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر۔ ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر۔ باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ مابعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک اور نبی ہوتا عمر۔ میری انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم یکم محرم الحرام 1447 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے اندر جہاں اور کئی سارے واقعات پیش آئے، وہیں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سسر رسول، داماد بطول، مکین گنبد خضرا، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم الحرام کو ہوئی، اور یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں سے فقط 2 وصف آپ حضرات کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے کہ میں نے ایک بیان کے اندر پہلے بھی عرض کیا کہ ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا جو ذکر کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت ہو، ان کی عظمت دل کے اندر بیٹھے، اور اسی طرح وہ ہمارے محسن ہیں تو محسن کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک عظیم مقصد اور بڑی حکمت یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا تذکرہ کر کے ہم ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مثال راہ بنائیں، ہم ان کی زندگی کے ابواب سے اپنی زندگیوں کے لیے روشنی حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک عظیم وصف اور ان کا نمایاں پہلو عدل و انصاف ہے۔ ان کی حکومت عدل و انصاف پر مبنی تھی۔ ان کی حکومت کے اندر عدل و انصاف سستا بھی تھا، آسان بھی تھا۔ آج کل کے دور کے اندر عدل و انصاف بکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انصاف بہتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف پر واقعات کئی سارے موجود ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ جو کہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت خلفائے راشدین میں لکھا، وہ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابو شحمہ مصر کے اندر موجود تھا، وہیں پر اس نے شراب پی، تو وہاں پر گورنر تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنی گورنری کے اندر ابو شحمہ پر حد لگائی، لیکن حد ایسے لگائی گئی کہ جس کے اندر رعایت رکھی گئی تھی، یعنی حد خفی لگائی گئی اور خفیف لگائی گئی۔ خفی حد یعنی پردے کے پیچھے حد لگائی گئی، اور خفیف کہ جس طرح حد لگانی چاہیے تھی، جو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو مد نظر نہیں رکھا گیا، چونکہ حد سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبرت پکڑنا۔ تو ایسی حد لگانے کی وجہ سے عوام کو عبرت حاصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
گورنر مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو حد تو لگائی ہے لیکن اس کے اندر روح رعایت رکھی ہے، روح رعایت رکھنے کی وجہ سے میں آپ کو معزول کر رہا ہوں اور میرے بیٹے ابو شحمہ کو یہاں مدینہ کی طرف بھیجو، قصر خلافت کی طرف بھیجو، میں خود یہاں پر اس پر حد لگاؤں گا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ امیر المؤمنین ایک مرتبہ حد لگائی جا چکی ہے، دوبارہ حد نہ لگائیں۔ امیر المؤمنین نے اس سفارش کو مسترد کر دیا، رد کر دیا اور ابو شحمہ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ اب ابو شحمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا کہ ابا جان میری طبیعت خراب ہے، اگر حد لگائی گئی تو اس کی تاب نہ لا کر مارا جاؤں گا اور وفات ہو جائے گی، لہٰذا دوبارہ حد نہ لگائی جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حد لگائی اور یہی ہوا کہ کچھ دن بیماری کے اندر رہ کر انہوں نے انتقال کیا ہے اور واقعتاً ان کی بات سچی ثابت ہوئی۔ لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بیٹا مرتا ہے تو مر جائے لیکن اسلام زندہ رہے، اسلام کے اصولوں پر، اسلام کے قوانین پر، شریعت پر کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ کے عدل و انصاف کا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ اپنوں کو نہیں دیکھا کہ اپنا بیٹا ہے کہ پرایوں کو تو حد لگائی جائے، اپنوں کو چھوڑ دیا جائے، کمزوروں کو تو حد لگائی جائے، طاقتوروں کو چھوڑ دیا جائے، مخالف کو تو حد لگائی جائے، موافق کو چھوڑ دیا جائے، سپورٹر اور غیر سپورٹر کو دیکھا جائے کہ کون سپورٹ کرنے والا ہے، کون ووٹ دینے والا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے اور جو مخالف ہے اس کے ساتھ سختی کی جائے۔ ایسا اس دور کے اندر ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے اندر ایک وصف مساوات پایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابری کیا کرتے تھے، جو جس کا حق ہے اسے پہنچایا کرتے تھے۔ میں لمبا واقعہ ذکر نہیں کرنا چاہتا بلکہ مختصراً عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساوات اور برابری سامنے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، اور وہاں کے جو عیسائی علماء ہیں، پادری ہیں، انہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ آپ کے اندر فاتح بیت المقدس موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں کے اندر اس کی نشانیاں، اس کا حلیہ، اس کی جسامت و سخامت موجود ہے، ہم تمہارے اندر وہ بندہ نہیں پاتے، لہٰذا جب تک تم جنگ کرتے رہو تمہیں فتح نصیب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اپنا وقت اور ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ لیکن جب ان اوصاف کو دیکھا گیا تو وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائے جاتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی طرف خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری اور ایک غلام کو لے کر بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ اب جو 7 غلام ہیں اس کے ساتھ برابری کیسے کر رہے ہیں کہ میں جتنی دیر سوار رہوں گا سواری پر اتنی دیر آپ نے بھی سواری پر سوار رہنا ہے، یعنی کچھ دیر میں سوار رہوں گا آپ پیدل اور کچھ دیر آپ سوار رہیں گے میں پیدل چلوں گا۔ تو یہ برابری سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور راستے کے اندر جب ایسا وقت آیا کہ بیت المقدس داخل ہونے کا وقت آ گیا، شام کے اندر دخول کا وقت آ گیا، لیکن اس وقت باری غلام کی تھی کہ غلام سوار تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے۔ اب غلام نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں، اور جب واپس لوٹیں گے تو اس وقت ڈبل سواری میں کر لوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم مجھے زندگی کی گارنٹی دیتے ہو کہ واپسی پر ہم دونوں زندہ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں زندگی کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر میں ادھار بھی نہیں رکھتا، تمہاری سواری کی باری ہے تم سوار رہو، میری پیدل چلنے کی باری ہے میں پیدل چلتا ہوں، لہٰذا پیدل چلتی ہی وہیں پر پہنچ گئے۔ اور اسی طرح اس وقت جو زیب تن لباس کیا ہوا تھا اس پر ایک قول کے مطابق 17 پیوند تھے،
ایک قول کے مطابق 18 پیوند تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے کپڑے پر خود 17 پیوند گنے ہیں کہ 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، 17 جوڑ لگے ہوئے ہیں، اتنا کمزور اور خستہ حالت کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ آپ خوبصورت اور قیمتی لباس پہنیے، اونٹ سے اتریے، گھوڑے پر سوار ہو جائیے، لیکن جب اسرار پر سوار ہو گئے، قیمتی لباس پہن لیا تو گھوڑے نے شوخی دکھائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس گھوڑے کی شوخی کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اپنا لباس پہننا چاہیے، اپنی سواری استعمال کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری عزت اسلام کے اندر ہے، نہ کہ لباس اور سواری کے اندر، لہٰذا اپنا وہی لباس پہنا، وہی سواری، اور اس پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ اب عیسائی علماء، پادری ایک ہاتھ میں صلیب لیے، ایک ہاتھ میں کتاب لیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ ایک نظر ان کی کتاب پر پڑتی ہے، ایک نظر ابن خطاب پر پڑتی ہے، ایک نظر چہرے ابن خطاب پر پڑتی ہے، اور ایک نظر کتاب کے اوراق پر پڑتی ہے، اور وہ صفات دیکھتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ صفات پائی گئیں تو انہوں نے کہا کہ یہی فاتح بیت المقدس ہے، فاتح بیت المقدس ہے، لہذا اس وجہ سے چابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور فرمایا کہ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلا جنگ و جدال کے ہم یہ بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ مساوات تھی۔ اسی طرح اس واقعے کے اندر سادگی کا بھی علم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سادگی پائی جاتی تھی، اور اسی سادگی کی بنا پر آپ کے کپڑوں کو دیکھا گیا، پیوند کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے اندر وہی صفات ہیں جو کہ ایک فاتح بیت المقدس کے اندر ہونی چاہیے، اور جس کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اسی طرح میرے اصحاب پیغمبر کا تذکرہ بھی موجود ہے، لہٰذا انہوں نے انہی نشانیوں اور اوصاف کو دیکھا اور چابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ تو یہ دو وصف خاص ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہ وصف ہو، ہمارے اندر بھی یہ صفات ہوں، اس لیے کہ صحابہ کا تذکرہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ان کی صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے اللہ جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔